اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اوس اور خزرج قبائل کی دوسری ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ کچھ اس طرح ہے: اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اللہ کے احسان کو یاد کرو، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیا اور اس کے کرم سے تم آپس میں بائی بائی بن گئے۔ اور ارشاد نبوی کچھ اس طرح ہے کہ تم مسلمان آپس میں بائی بائی ہو، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ایک زمانہ آئے گا جب ایک محمل نشین خاتون ثنا سے تنہا سفر کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ داستان اوس اور خزرج قبائل کے عاصم اور سمیرہ کے گرد گھومتی ہے۔ عاصم نے کہا، نہیں، وہ ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے۔ عرب میں امن کے ایام ختم ہونے کو ہیں اور میری طرح ان کے لیے بھی کسی تاخیر کے بغیر گھر پہنچنا ضروری ہے۔ میں آج شام تک یروشلم پہنچنا چاہتا ہوں۔ آپ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دیجئے، اور اگر آپ کا نوکر جس نے پچھلی مرتبہ میرے گھوڑے کی نال بندی کی تھی فارغ ہے تو اسے بلا دیجئے۔ میں نئی نال لگوانا چاہتا ہوں اور ایسا کاریگر مجھے رستے میں کہیں اور نہیں مل سکے گا۔ یہ کام ابھی ہو جائے، پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا سفر کیسا رہا؟ عاصم نے جواب دیا، دمشق میں میرے گھوڑے بہت اچھی قیمت پر فروخت ہوئے ہیں، لیکن جنگ کے باعث وہاں تلواروں کی قیمت بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے میں نے صرف چند تلواریں خریدنے پر اکتفا کیا ہے اور باقی سرمایے سے ریشمی کپڑا خرید لیا۔ مجھے امید ہے کہ کپڑے کی تجارت سے مجھے اچھا خاصا نفع ہوگا، اور پھر اگر مزید تلواروں کی ضرورت پیش آئی تو ہم موتا سے سستی قیمت پر منگوا سکیں گے۔ فرمس نے سنجیدہ ہو کر کہا، میں دعا کرتا ہوں کہ اپنے وطن پہنچ کر تم یہ سنو کہ تمہاری جنگ ختم ہو چکی ہے اور تمہیں مزید تلواریں خریدنے کی ضرورت نہیں۔ عاصم نے جواب دیا، ہم واقعی جنگ سے تنگ آ چکے ہیں اور دونوں قبائل کے بیشتر خاندان امن کے خواہش مند ہیں، لیکن میرا خاندان ان میں سے نہیں ہے۔ میرے لیے اس سے بری خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اوس اور خزرج کی جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے اور میں اپنے باپ اور بھائیوں کے خون کا بدلہ نہیں لے سکتا۔ میرے چچا نے مجھے صرف اسی لیے تلواریں خریدنے بھیجا تھا کہ ہمارے قبیلے کے دولت مند لوگ جن کے پاس تلواریں ہیں لڑائی سے منہ پھیر چکے ہیں، اور غریب جن کی حمایت ابھی تک زندہ ہے یہودی تاجروں کو تلواروں کی منہ مانگی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ تلواریں حاصل کرنے کے لیے جب چند آدمی میدان میں نکل آئیں گے تو قبیلے کا کوئی آدمی گھر میں نہیں بیٹھ سکے گا۔ فرمس نے گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، تم اپنا بہترین گھوڑا واپس لے آئے ہو، اگر آپ بھی اپنا ارادہ بدل سکو تو میں اسے خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ عاصم نے جواب دیا، اگر اسے فروخت کرنے کی نیت ہوتی تو میں پہلے ہی انکار نہ کرتا۔ آپ کی طرح دمشق میں بھی کئی خریدار اس کی منہ مانگی قیمت ادا کرنے کو تیار تھے، لیکن یہ میرا بہترین دوست ہے۔ فرمس نے کہا، بہت اچھا، اگر یہ گھوڑا تمہیں اتنا ہی عزیز ہے تو میں اصرار نہیں کرتا، آؤ میں تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ عاصم فرمس کے ساتھ چل دیا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد اس نے مڑ کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور کہا، آؤ عبادہ۔ عبادہ اپنے نوجوان آقا کے ساتھ خاصا بے تکلف تھا، لیکن دوسروں کی موجودگی میں اسے ایک غلام کی حدود سے تجاوز کرنا پسند نہ تھا۔ اس نے کہا، نہیں جناب، آپ میرا کھانا یہی بھجوا دیجئے۔ فرمس نے پوچھا، آپ نے یہ غلام کہاں سے حاصل کیا؟ عاصم نے جواب دیا، جب یہ 7-8 سال کا تھا تو اسے میرے والدین نے یمن کے ایک یہودی تاجر سے خریدا تھا۔ اس وقت میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ فرمس اپنا ایک نوکر کو گھوڑے کی نال بندی کرانے اور دوسروں کو کھانا لانے کا حکم دے کر عاصم کے ساتھ چھپر کے نیچے بیٹھ گیا۔ عاصم نے کہا، آپ کو یاد ہے میں ایک مرتبہ پہلے بھی یہاں آیا تھا؟ فرمس، کب؟ کوئی 4 سال قبل میں نے اپنے والد کے ساتھ یہاں 3 دن قیام کیا تھا۔ اس کے بعد
ہم ایک قافلے کے ہمراہ دمشق چلے گئے تھے۔ قریباً 6 مہینے وہاں گزارنے کے بعد ہم واپسی پر بھی ایک دن یہاں ٹھہرے تھے۔ فرمس نے کہا، مجھے یاد نہیں، لیکن پچھلی مرتبہ سریانی میں تمہاری گفتگو سننے کے بعد میرا اندازہ تھا کہ تم پہلے بھی ان علاقوں کی سیاحت کر چکے ہو۔ عاصم نے کہا، میں غیر زبانیں سمجھنے کے معاملے میں خاصا تیز ہوں، چنانچہ دمشق میں 6 مہینے بعد رومیوں سے میل جول کے باعث میں نے ان کی زبان میں بھی شدھ بدھ پیدا کر لی تھی۔ دوسری میز پر جوا کھیلنے والے یہودیوں میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر عاصم سے کہا، نوجوان، ہمارے ساتھ قسمت آزمائی نہیں کرو گے؟ عاصم، نہیں، میں نے گھر سے روانہ ہوتے وقت قسم کھائی تھی کہ اپنا عہد پورا، پہلے میں جوا کھیلوں گا، نہ شراب کو ہاتھ لگاؤں گا۔ تو پھر تم عرب نہیں ہو سکتے۔ عاصم نے کہا، اگر تمہیں اصرار ہے تو میں تمہارے ساتھ جوا کھیلے بغیر بھی اپنے عرب ہونے کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ یہودی نے عاصم سے الجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور کچھ کہے بغیر اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا۔ اچانک شامی رئیس، جو شراب کی صراحی خالی کر چکا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور یہودیوں کے قریب جا کر بولا، میں تمہارے ساتھ قسمت آزمائی کو تیار ہوں۔ یہودی پریشان ہو کر اس دیو قامت انسان کی طرف دیکھنے لگے۔ بالآخر ان میں سے ایک نے قدرے جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا، نہیں جناب، ہم غیر غریب یہودی ایک معزز شامی کے ساتھ بازی لگانے کی جسارت نہیں کر سکتے۔ شامی نے اس کی گردن دبوچ کر کرسی سے نیچے پھینک دیا اور گرجتی ہوئی آواز میں کہا، اگر تم یہودی ہو تو تمہیں ہمارے برابر بیٹھنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ دوسرے یہودی نے کہا، جناب، یہ ایک سرائے ہے اور آپ کو یہاں ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، میں تمہاری کھال اتار دوں گا۔ شامی نے یہ کہہ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور وہ بھی اپنے ساتھی کی طرح کرسی سے گر پڑا۔ باقی دو بھاگ کر چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو گئے اور شراب کی نشے کی حالت میں فحش گالیاں بکنا شروع کر دی۔ یہ کون ہے؟ عاصم نے دبی زبان میں فرمس سے سوال کیا۔ یہ ایک شامی قبیلے کا رئیس ہے۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ میں نے اسے اپنے سرائے میں ٹھہرا لیا۔ یہ صبح سے شراب کی 2 صراحیاں خالی کر چکا ہے اور وہ مسافر جو صاحبان سے دور بیٹھے ہیں کئی بار اس کی گالیاں سن چکے ہیں۔ اگر یہ پڑوس کے ایک خود زاد قبیلے کا رئیس نہ ہوتا تو یہ مسافر اس کی بوٹیاں نوچ لیتے۔ میں نے اپنا ایک آدمی یروشلم بھیج دیا ہے، وہاں ایک رومی افسر میرا دوست ہے، اگر اس نے کسی سپاہی کو روانہ کر دیا تو اس کا سارا نشہ اتر جائے گا۔ شامی رئیس نے گرتے ہوئے یہودی کو چند لاتیں رسید کرنے کے بعد واپس آ کر خالی صراحی اٹھائی، اسے پیالے میں الٹا کر دیکھا، پھر فرمس کی طرف متوجہ ہو کر چلایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ صراحی خالی ہو چکی ہے۔ فرمس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، جناب، آپ بہت پی چکے ہیں۔ شامی نے گرج کر کہا، کیا بکتے ہو جناب، میں نے یہ کہا ہے کہ شراب ختم ہو چکی ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، میں تمہاری سرائے اور تمہارے گھر کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ شامی برآمدے کی طرف بڑھا۔ فرمس کے چاروں نوکروں نے بھاگ کر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اچانک تلوار نکال لی اور وہ بدحواس ہو کر ایک طرف ہٹ گئے۔ فرمس نے قدرے جرأت سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا، دیکھیے جناب، آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں، میں آپ کو اندر نہیں جانے دوں گا۔ شامی نے اچانک اپنی تلوار سیدھی کر لی اور فرمس شرمندگی کی حالت میں الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا ہوا برآمدے کے ستون سے جا لگا۔ شامی، جس کی تلوار کی نوک اس کے سینے پر تھی، کہکا لگا رہا تھا۔ فرمس کے نوکر بے بسی کی حالت میں چیخیں مار رہے تھے۔ شامی اور اس کا حبشی غلام، جو تلوار نکال کر اپنے آقا کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا، انہیں ڈرا دھمکا کر چند قدم دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فرمس چلایا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کیجیے، میں ایک غریب الوطن مصری ہوں، میں نے آپ کے ساتھ کوئی گستاخی نہیں کی، میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ زیادہ نشے کی حالت میں آپ کے لیے سفر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں شراب کا پورا مشقہ پیش کرنے کو تیار ہوں۔
शामी ने तलवार की नोक उसकी गर्दन पर रखते हुए कहा, जलील आदमी, अपनी ज़ुबान बंद रखो। फरमस शामी के अल्फाज से ज़्यादा अपनी चाह रग पर उसकी तलवार का दबाव महसूस करके खामोश हो गया। अब शामी कभी अपना हाथ पीछे कर लेता और कभी अपनी तलवार की नोक उसके पेट, सीने, गर्दन या चेहरे के करीब ले जाता। तमाशाई जो पहले ये समझ रहे थे कि फरमस का आखिरी वक्त आ चुका है, अब ये महसूस कर रहे थे कि ये महीब सूरत इंसान सिर्फ अपना जिंदा दिली का मुजाहरा कर रहा है। अचानक बरामदे से एक नौ उम्र लड़की नमोदार हुई और उसने चीखें मारते हुए आगे बढ़कर शामी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस दियो का मत आदमी ने अपना हाथ झटके से दिया और वो एक तरफ गिर पड़ी। फरमाश चलाया, अंतोनिया, अंतोनिया, खुदा के लिए यहाँ से भाग जाओ। लड़की ने जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन शामी ने अचानक बाएं हाथ से उसके बाल पकड़ लिए। एक औरत जो सूरज से इस लड़की की मां मालूम होती थी, चीखें मारती आगे बढ़ी और आसपास जमा होने वाले लोगों को मदद के लिए पुकारने लगी। शामी दोबारा अपनी तलवार फरमस की गर्दन पर रखते हुए चलाया, अगर इस औरत ने अपनी जुबान बंद ना की तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। औरत खामोश हो गई। अचानक आसम, जिसके लिए यह खेल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था, तलवार कर शामी के करीब पहुंचा और बोला, मैंने आज तक इतना बुज़दिल आदमी नहीं देखा। शामी ने मुड़कर आसम की तरफ देखा और कहा, अगर ये बुज़दिली ना होता तो मैं पहले ही वार में इसकी गर्दन उड़ा देता। आसम ने कहा, बुज़दिल ये नहीं, तुम हो। शामी को अपने कानों पर एतबार ना आया। उसने कहा, तुम मुझे बुज़दिल कह रहे हो? नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। नई आने वाले एपिसोड के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। आप लोगों से गुजारिश है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।